نبي بعده أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا جنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ جو مہینہ چل رہا ہے اور خاص طور پر عید کے بعد سے جو ایام چل رہے ہیں، یعنی شوال کا مہینہ وہ مکمل ہو چکا اور ذی قعدہ کا مہینہ یہ میرے اور آپ کے درمیان چل رہا ہے۔ قرآن کریم میں ان ایام کو، ان دنوں کو، ان مہینوں کو حج کے مہینوں سے یاد کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے الحج اشہر معلومات، یعنی حج کے جو ایام ہیں وہ متعین ہیں، کن ایام میں حج کیا جاتا ہے۔ عام طور پر ماحول کے اعتبار سے اور سواری اور آسانی اور آسائش کے اعتبار سے ذہن میں یہ آتا ہے کہ عید الاضحیٰ والا مہینہ یہ حج کا مہینہ ہوا کرتا ہے۔ نہیں میرے دوستو، یہ مہینہ جو گزر چکا یہ بھی حج کا مہینہ شمار کیا جاتا ہے۔ ذی قعدہ کا مہینہ جو چل رہا یہ بھی حج کا مہینہ ہے، اور آگے آنے والا مہینہ ذی الحجہ کا اس کے 10 دن یہ حج کے دن شمار کیے جاتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب سفر کرنے میں پریشانیاں ہوا کرتی تھی اور پانی کے جہاز سے جایا کرتے تھے۔ آج کل وہ راستے بند ہیں، تو اس وقت جب سواریاں نہیں تھی یا انتظامات نہیں تھے تو مہینوں سفر کیا جاتا تھا اور مہینوں پہلے حج کے لیے نکلا جاتا تھا۔ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ عید الاضحیٰ والے شروع کے 10 دن جو ہیں ان میں خاص طور پر حج کے ارکان ایام دیے جاتے ہیں، لیکن یہ تمام مہینے اگر آپ باریکی سے دیکھیں تو یہ حج کے مہینے شمار کیے جاتے ہیں۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے حج کیا تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا حافظہ کتنا مضبوط تھا۔ اس وقت حافظے کو بتانا مقصود نہیں، بلکہ یہ بتانا مقصود ہے کہ حج کے ایام کب سے شروع ہو جاتے ہیں، اور اب 2 4 5 گھنٹے کے اندر ہم سفر کو طے کر لیتے ہیں، ہزاروں میل دور کے سفر ہم چلے جاتے ہیں۔ لیکن ایک وقت وہ تھا کہ یہ تمام تر آسائشیں نہیں تھی۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ حج کے سفر کے لیے نکلتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، پہلا دن رمضان کا آتا ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کا عالم ہیں، بہت بڑے عالم ہیں۔ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ اللہ رب العزت نے اس صدی کے اندر اس بندے کو بھیجا اور کتنا علم دے کر کے بھیجا۔ قصہ مختصر کر کے کہتا ہوں کہ آپ دنیا کے اندر اور دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر جا کر کے آپ اگر کہیں دین کا کام ہوتا ہوا دیکھیں اور ان کا شجرہ پڑھنا شروع کریں تو میرے دوستو آپ حضرت مولانا قاسم نانوتوی تلک ضرور پہنچیں گے۔ اللہ رب العزت نے اتنا قبول کیا تھا، اتنی مقبولیت دی تھی۔ اس وقت ان کی سیرت کو بیان کرنا مقصود نہیں، مقصود یہ ہے کہ ایک طرف پائے کا عالم ہیں لیکن دوسری طرف قرآن کریم کے حافظ نہیں تھے۔ جہاز کے اندر ہیں، دریا کا سفر ہے، کئی سو لوگ جہاز کے اندر سواری کے طور پر موجود ہیں۔ پہلا دن رمضان کا آتا ہے، تراویح کا نمبر آتا ہے، پورے جہاز کے اندر کوئی حافظ قرآن موجود نہیں ہے۔
حضرت مولانا قاسم نانوتوی نے یہ بات دیکھی اور یہ بات دیکھنے کے بعد بڑے ہی افسردگی کے اندر اپنے آپ کو محسوس کیا کہ آج پورے جہاز کے اندر اگر تراویح ہو رہی ہے تو الم ترا سے ہو رہی، کوئی قرآن کریم پڑھنے والا موجود نہیں ہے۔ نیت کی کہ آج پہلا دن تھا، الم ترا سے لوگوں نے تراویح پڑھی، لیکن کل کا دن الم ترا سے پڑھنے کا نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے ان کو اس درجے کا حافظہ دیا تھا، اس درجے کی ان کی ذہانیت دی تھی کہ جب صبح ہوتی ہے، دوسرا دن ہے، لوگ تمام روزہ رکھے ہوئے ہیں، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم کو اٹھاتے ہیں اور قرآن کریم کو اٹھا کر کے جہاز کے کنارے پر پہنچ جاتے ہیں اور پورے دن قرآن کریم کو یاد کرتے ہیں، اور شام ہونے سے پہلے پہلے 1 پارہ یاد کر لیتے ہیں اور تراویح میں کھڑے ہو کر کے سناتے ہیں۔ اس طریقے سے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کل 27 دنوں کے اندر حفظ کیا تھا۔ آج یہ بات میرے اور آپ کے ذہن میں نہیں آتی، کوئی بات نہیں اگر نہیں آتی، اگر کسی وقت ذکر آیا حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کا تو انشاءاللہ اس چیز کو بھی بیان کیا جائے گا کہ عقل میں کیوں نہیں آتی، اور گفتگو سننے کے بعد انشاءاللہ پھر عقل میں بھی آئے گا۔ بتانا مقصود یہ تھا کہ صرف یہی مہینہ نہیں بلکہ رمضان کا مہینہ بھی ایک زمانہ تھا کہ حج کے سفر میں گزرا کرتا تھا۔ آج تو یہ ہے کہ حج سے چند دن پہلے وہاں سے تاریخ آتی ہے اور جہاز میں بیٹھ کر آدمی روانہ ہو جاتا ہے اور چند ہی دن میں آدمی وہاں پہنچ جاتا ہے۔ میرے دوستو، حضرت مولانا قاسم نانوتوی کی بات بتانا مقصود نہیں، یہ ایام جو چل رہے ہیں یہ حج کے ایام ہیں، یعنی ان دنوں میں حج کیا جاتا ہے، یہ دن حج کے دن ہیں۔ اب حج کیا عبادت ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں العمرۃ بین العمرۃ، العمرۃ الی العمرۃ الی العمرۃ۔ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں ایک عمرہ اور دوسرا عمرہ، ان دنوں کے درمیان جو بندہ دن گزارتا ہے ان دنوں میں اگر اس سے چوک ہو جاتی ہے اور کوئی گناہ معاف ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت ان گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یعنی آپ نے اس سال حج، اس سال عمرہ کیا، اب آئندہ سال پھر دوبارہ آپ عمرے کے لیے جاتے ہیں، تو یہ جو درمیان میں آپ کے 1-2 سال گزرے ہیں ان میں اگر کوئی کوتاہی ہوئی تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کوتاہی کو معاف کر دیتا ہے۔ اور حج کی فضیلت بیان کی اور کہا کہ حج کا اجر و ثواب تو یہ ہے کہ جو بندہ حج کرتا ہے اور اس کا حج قبول ہو جاتا ہے اللہ رب العزت اس کو جنت عطا کرتا ہے۔ اس ذکر کو چھیڑنے کی ضرورت اور اس ذکر کو کرنے کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ آج کل ہم کئی لاکھ کے مالک ہو جاتے ہیں اور ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ہمارے اوپر حج بھی فرض ہے، ہمارے لیے حج کرنا بھی ضروری ہے، اس طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا۔ نہ جانے کتنا پیسہ آدمی خواہشات میں خرچ کرتا ہے، لیکن اس کا ذہن یہ نہیں جاتا کہ جس طریقے سے رب نے میرے اوپر ایک دن میں 5 نمازیں فرض کی ہے، رمضان کا مہینہ آنے کے بعد روزہ فرض کیا ہے، سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ فرض کی ہے، اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ہر مسلمان کے اوپر چند شرطیں ہیں، ان شرطوں کو بھی ذکر کروں گا۔ ہر مسلمان کے اندر جس کے اندر وہ شرطیں پائی جائیں اس کے اوپر حج کرنا فرض ہے۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت نے بہت سی عبادتیں انسان کو عطا کی ہے۔ ایک عبادت تو وہ ہے کہ جس عبادت میں انسان کا صرف جسم خرچ ہوتا ہے، ایک عبادت وہ ہے کہ جس عبادت میں انسان کا جسم خرچ نہیں ہوتا، مال خرچ ہوتا ہے، صرف جسم خرچ ہوتا ہے۔ آپ نماز کو لے لیں کہ نماز کے اندر کوئی روپیہ پیسہ نہیں لگتا، لیکن نماز کے اندر انسان کا جسم خرچ ہوتا ہے۔ جسم خرچ ہونے والی دوسری عبادت آپ لیں، رمضان المبارک کے روزے ہیں، بندہ ان روزوں کو رکھتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہ روزے جب بندہ رکھتا ہے تو ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے، یہ روزہ انسان کے جسم کی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ روزہ انسان کے لیے ایسی عبادت ہے کہ جس میں صرف جسم خرچ ہوتا ہے، لیکن جس عبادت کے اندر جسم بھی خرچ ہوتا ہو اور جس عبادت کے اندر مال بھی خرچ ہوتا ہو، میرے دوستو وہ عبادت حج کی عبادت ہے
کہ آدمی حج کرنے کے لیے جاتا ہے، جہاں اس کا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ اس بندے کی جان بھی خرچ ہوتی ہے، جسم بھی خرچ ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس بندے نے حج کیا اور حج کے ایام میں اپنے آپ کو گناہوں سے روکا رکھا، وہاں پر رہ کر گناہ نہیں کیے، وہاں پر رہ کر جن چیزوں سے رکنا تھا ان چیزوں سے رکا، اور اللہ رب العزت اس بندے کا حج قبول کر لیتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یرجع یوماً، کہ لوٹتا ہے وہ اس دن کی طرح کہ جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ آپ خود سوچیں کہ اگر کوئی بندہ دنیا کے اندر آتا ہے، کوئی بچہ دنیا کے اندر آتا ہے، تو اس کا نامہ اعمال بالکل صاف اور شفاف ہوتا ہے، اس کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کسی بندے نے حج کیا اور حج مبرور کیا، یعنی اس کا حج اللہ رب العزت کو قبول آ گیا، تو وہ بندہ وہاں سے اس حالت میں لوٹتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو اس دن کی طرح کر دیتے ہیں کہ جس دن وہ اس دنیا کے اندر آیا تھا اور اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ میرے دوستو، حج بڑی عجیب عبادت ہے۔ جب بندہ حج کرتا ہے تو حج کرنے میں دیوانگی محسوس ہوتی ہے۔ بندے کو اگر دھیان سے دیکھا جائے تو بندہ دیوانہ سا محسوس ہوتا ہے۔ بات کو ذرا طویل کر رہا ہوں، اگر اس ہفتے مکمل نہیں ہوئی، زندگی ہوئی اور موقع ہوا تو انشاءاللہ موضوع کو آئندہ ہفتے مکمل کیا جائے گا، کیونکہ موضوع کو چھیڑا جاتا ہے اور وقت ایک دم سمٹ جاتا ہے۔ میرے دوستو، حج کیسی عبادت ہے؟ اگر آپ دیکھیں، انسان ساری زندگی پیدا ہونے کے بعد سے لے کر اور مرنے کے دن تلک جو لباس پہنتا ہے، اس لباس کو بڑی عمدگی کے ساتھ سلواتا ہے، بڑی عمدگی کے ساتھ اس لباس کو تیار کراتا ہے، اور پیدا ہونے سے لے کر مرنے تلک سلا ہوا لباس پہنتا ہے۔ لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جس وقت انسان سلا ہوا لباس نہیں پہنتا، صرف اس کے جسم کے اوپر دو چادریں ہوتی ہیں، جن کو میں اور آپ آسان زبان میں احرام کہتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، احرام ان دو چادروں کو نہیں کہتے، احرام ایک نیت کو کہتے ہیں، احرام ایک رکن ہے۔ انسان اس وقت یہ نیت کرتا ہے کہ اب میں کوئی غلط کام نہیں کروں گا۔ احرام کس سے بنا ہے؟ احرام حرام سے بنا ہے، یعنی اب میرے اوپر چند کام کرنے حرام ہو گئے، اب میں جنسی خواہشات پوری کرنے کے لیے جائز طور پر اپنی بیوی سے بھی نہیں ملوں گا، کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، کسی کو تکلیف نہیں دوں گا، اسی طریقے سے سر کے بالوں سے لے کر کے اور پاؤں کے ناخن تلک جسم کے کسی حصے کے بال بھی نہیں کاٹوں گا، بال بھی نہیں اکھاڑوں گا، یعنی کسی چیز میں کوئی مداخلت نہیں کروں گا، جیسا جسم ہے ویسا ہی چھوڑ دوں گا۔ لیکن دو چادریں جو انسان لپیٹتا ہے ان کو احرام کہا جاتا ہے۔ بندہ وہ احرام پہننے کے بعد اپنے سر کو ننگا کر لیتا ہے، اور ننگا سر کرنے کے بعد اس دن کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ وہاں کوئی غریب ہو، کوئی امیر ہو، کوئی وزیر ہو، کوئی بادشاہ ہو، کوئی آقا ہو، کوئی غلام ہو، سب یکسوئی دکھتے ہیں، سب ایک ہی لباس میں دکھتے ہیں، سب دو چادروں میں ہی دکھتے ہیں۔ کسی بندے کے پاس تیسری چادر نہیں ہوتی، کسی بندے کے پاس سلا ہوا لباس نہیں ہوتا۔ یہ یاد تازہ کراتا ہے اس دن کی کہ اے بندو، آج تم سب کو دیکھ لو، سب ایک ہی لباس میں ہیں، سب دو چادروں میں ہیں۔ تمہارے سامنے ایک وقت وہ بھی آئے گا جب تمہارے جسم سے روح نکالی جائے گی، روح نکلنے کے بعد تمام لوگ ایک ہی لباس میں ہوں گے، چاہے وہ آقا ہو، چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے وہ غلام ہو، چاہے وہ فقیر ہو۔ آپ دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھیں، ایک عمارت ہے، نام نہیں لوں گا، نہ جانے کتنے لوگوں کا اس کی طرف ذہن پہنچ جائے گا، غالباً دنیا کی سب سے اعلیٰ ترین عمارت ہے۔ آپ اگر نیٹ پر سرچ کریں تو اس عمارت کے ساتھ ساتھ آپ کو اس سال سے ایک چیز اور آپ کو زائد دکھے گی۔ وہ کیا دکھے گی؟ آپ کو اس عمارت کے برابر میں ہی 2 گز کا ٹکڑا قبر کے نام پر دکھے گا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ اس عمارت کے اندر، کہ جس عمارت کے اندر اگر بندہ چاہنے کے باوجود اس کے روم کو گن نہیں سکتا، اور ایک رات کی 1 گھنٹے کی
قیمت ادا نہیں کر سکتا اور یہ اندازہ نہیں لگا سکتا کہ اس بندے کی 1 گھنٹے کی کتنی انکمنگ ہے۔ جب اس کی روح جسم سے نکلتی ہے تو میرے دوستو عام لوگوں کی طرح وہ بھی 2 گز زمین کے اندر لیٹتا ہے اور 2 چادروں کے اندر اس کا کفن ہوتا ہے۔ میرے دوستو حج کی عبادت ایک ایسی عبادت ہے کہ انسان کو اپنے مرنے والی زندگی یاد دلاتی ہے، انسان کو قبر والی زندگی یاد دلاتی ہے۔ میرے دوستو دعا کیجئے کہ جو کچھ حج کے بارے میں ذکر کیا اللہ رب العزت اس کی اہمیت ہمارے دلوں میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ جو موضوع رہ گیا، جو گفتگو رہ گئی، موقع ہوا تو انشاءاللہ آئندہ ہفتے اس کو ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کھڑے ہو جائیں اور مل کر کے کھڑے ہو جائیں، بعد میں آنے والے کو پریشانی نہ ہو، اور نماز کو پورا کریں۔